اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک، دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور چاہت نصیب فرمائے، ایمان والوں کی صحبت عطا فرمائے، شر پسند عناصر سے نجات عطا فرمائے۔ رب کریم اپنے پیاروں کی محبت اور چاہت کے صدقے ہم سب کی تمام عبادات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے کے اوپر ہے، وہ ہے حاسدین، منافقین اور فاسقین کے شر سے نجات۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ہم عمل کریں گے اس کو سمجھنے کی اور صحیح معنی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم روایت کے مطابق ہمیشہ ہر مسئلے کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم ان کے علاج کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ منافقین، حاسدین اور فاسقین کے شر سے نجات۔ اب پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ منافقین، حاسدین، فاسقین کہاں کہاں پر موجود ہوتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ان سے اپنی فزیکلی طور پر، اپنے طور پر نجات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کچھ میں نشانیوں کا تعین کرواؤں گا تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ کون سے لوگ کس ٹائپ کے اور ہمیں کیسے ان سے بچنا چاہیے۔ جب آپ لوگ اس عمل کو کر لیں گے تو اس عمل کے بعد آپ مکمل اپنے ایمان کو قائم کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم بہت غالب ہو اور سب کی زندگیوں کے اندر بہت ساری خیر و عافیات اور برکات کے معاملے قائم و دائم رہیں۔ پہلی چیز، حاسدین، منافقین، فاسقین کے اندر جب بھی ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہمارے اندر دو خطائیں سرزد ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ دو خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو منافقین، حاسدین اور فاسقین کو ہمارے اوپر غالب کر دیتی ہیں۔ پہلی خطا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنی ادا نہیں کرتے، ہم اپنے حقوق و فرائض کے اندر ہیر پھیر کر لیتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتے جس طرح ہمیں دینی چاہیے، جس طرح اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، ہر مقصد میں کامیابی دیتا ہے، تو ہمیں اس کی وحدانیت، اس کی شان، اس کے چرچے کو بلند رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے تو یہ چیزیں ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نشانیوں کی کہ وہ کس طرح سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ حاسد ہے، یہ فاسق ہے۔ اگر ہم منافق کی پہچان کرنا چاہیں گے تو منافق کے اندر دو چیزیں ہمیں کلیئر نظر آئیں گی۔ پہلی چیز کے اندر وہ منافق ہم سے بہت میٹھے جملے بولے گا اور ہماری برائیاں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی کرتا دکھائی دے گا۔ دوسری چیز منافق کی بتائی جائے تو وہ منافق ہمیں بہت سارے بہتر راستے بتانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنا فائدہ نکالنے کا کام کرتا رہے گا۔ اگر ہم تیسری چیز کو دیکھیں تو منافق ہمیں ایک ایسی دلدل میں پھنسانے کی کوشش کرے گا جس میں وہ ہم سے اپنے جو بھی ہمارے اس کے ساتھ کچھ اختلافات ہیں، کوئی ناراضگی ہیں، وہ ان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے گا۔ جب یہ تین نشانیاں آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ منافق لوگوں کی صحبت میں ہم جی رہے ہیں۔ اب اگر ہم دوسرے مرحلے کی بات کریں تو وہ آتے ہیں حاسد۔ حاسد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا کھایا پیا برداشت نہیں کرتے۔ اب ان کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی افراد ہوں گے، جب بھی وہ آپ سے ملاقات کریں گے، مخاطب ہوں گے، تو ان کے ماتھے کے اوپر بہت تیوری ہوگی،
بہت زیادہ ہارش کنڈیشن ان کی نظر آئے گی، بہت زیادہ حواس باختہ فیلنگ ان کی ظاہر ہوں گی، اور ان کے اوپر ایسے اداسی غمگینی کا سایہ چھایا ہوا دکھائی دے گا۔ اور جب آپ ان سے کلام کر رہے ہوں گے، ان سے بات کر رہے ہوں گے یا ان کے ساتھ چل رہے ہوں گے، تو وہ آپ کو بہت زیادہ لالچ میں رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس لالچ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نقصان دینے کی اور چکانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان کی تیسری خرابی کی بات کی جائے تو وہ آپ کے بچوں کو آپ سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ تین ان کے خاص کام ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو خرابی کا باعث بنا دیتے ہیں۔ اب اگر ہم فاسقین کی بات کریں تو وہ جتنے بھی افراد ہوں گے وہ آپ کے گھر کے اندر فساد پھیلانے کا کام کریں گے۔ جتنا بھی زیادہ ہو سکے گا وہ آپ کے گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے لڑائی پھیلانے کی کوشش کریں گے، الٹی سیدھی باتیں لگائیں گے، ارد گرد سے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سنگتی ساتھیوں کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، بہت زیادہ آپ کے بارے میں غلط خیالات لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں گے، آپ کے قریب کے رشتوں کو آپ سے دور کریں گے، اور ہر طرح سے آپ کو زوال میں لانے کا ہر کام سر انجام دیں گے۔ تو یہ ان حاسدین کی علامت ہے جس سے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ آپ حاسدین کی سنگت میں جی رہے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ ان تین کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو ہمیں نقصان کیا پہنچے گا۔ اگر ان تین کیٹیگریز کے لوگوں کے ساتھ ہم رہ گئے تو ہمارا ایمان بہت خطرے میں چلا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہم جتنا بھی روتے ہیں، جتنا بھی چلاتے ہیں، ہمارے دل اور کمزور ہو جاتے ہیں اور پتھر اور مردہ بن جاتے ہیں، اور ہمیں شعور کی کیفیت نظر نہیں آتی، اور ہم بہت ظالم اور گھٹیا لوگوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں تو ہم نے سمجھ لیں کہ یہ پرابلم آ گئی ہے اور اس نے ہماری زندگی کو اب خرابی کی طرف دھکیل دی ہے۔ اب ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں؟ فزیکلی طور پر کہ ایک ظالم ہے، ایک منافق ہے، ایک حاسد ہے، ایک فاسق ہے، ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ زیادہ کلام کرنے سے گریز کرنا ہے۔ جب بھی آپ ان سے ملیں تو اپنی نظریں جھکا کر ملیں، ان کے سامنے اپنی نظر کو نہ کھولیں، کیونکہ ان کی نحوست اور نفاست آپ کے اوپر پڑے گی، جو کہ آپ کے اندر بہت زیادہ ناشکری، بہت زیادہ آپ کے اندر خرابیوں کو جنم دے گی، جو کہ آپ کی زندگی کے لیے خطرات کا باعث بن جائیں گی۔ اگلی چیز کہ جب آپ ان لوگوں کے کسی معاملے کے اندر انٹرفیئر کرنے لگیں تو کوشش کریں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جلدی ان سے دور کرنے کی، آزاد کرنے کی۔ اور اگر اگلی بات دیکھی جائے جو بہت اہم ہے، تو جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی چیز کھائیں تو اس وقت آپ لازمی کلمہ شہادت شاء لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور پڑھ کر دعا کریں، پھر اس کے بعد ہی ان کے پاس بیٹھ کر کوئی چیز کھائیں۔ اللہ پاک کی ذات اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے۔ اب آپ ان لوگوں کی شر میں آ چکے ہیں، اب ان کی آفات اور گردشوں کا شکار ہو چکے ہیں، تو اب قرآن حکیم سے کس طریقے سے آپ ان مسائل سے نجات پا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے خاص کام کرنا ہے۔ آج رات کا یہ عمل ہے جس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ مسلسل کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں آپ نے ان حاسدین، فاسقین، منافقین کا نام لینا ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کو مختلف فتنجات اور شر پسندی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو بار بار آپ کے وسوسوں کے اندر آ رہے ہیں، بار بار آپ کے دماغ کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار آپ کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان سب افراد کا نام آپ نے دعا میں شامل کر لینا ہے۔ اب جب آپ ان ناموں کو دعا میں شامل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے رب کریم سے التجا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان فاسقین، حاسدین، منافقین کے شر سے محفوظ کر دے۔ جب آپ یہ 100 مرتبہ کلام پڑھ کر دعا کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے قرآن حکیم کی صورت بقرہ کے پہلے 5 رکوع آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اسی لمحے کے اندر ہی 5 رکوع آپ نے پڑھنے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اسی پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور وہ پانی آپ نے بلا ناغہ صبح اور شام لازمی پینا ہے۔ اپنے ہاتھ بھی دھونے ہیں، منہ بھی دھونا ہے، تھوڑا پانی اپنے سر میں بھی لگانا ہے، اپنے گھر میں بھی چھڑکاؤ کرنا ہے، اپنے گھر کی دیواروں پر بھی، اپنے کمروں میں بھی، تاکہ ان کی نحوست اور نفاست کا خاتمہ ہو جائے۔ غالباً 21 دن کا یہ عمل ہے۔ روزانہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ ان دنوں جھوٹ سے، اونچی آواز سے گریز کرنا ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ اجازت کے لیے 11 بار درود پاک پڑھیں۔